یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، اب آرام کا وقت نہیں. یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، قم، اٹھو، فانذر، پھر خبردار کرو، ڈراؤ. پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اگلی وحی میں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. سورۃ المزمل کے شروع میں بھی قم کا لفظ آتا ہے اور وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا ہے، عزم اور حوصلے کے ساتھ. اور کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ. تو گویا ایک مبلغ کا، ایک داعی کا اصل کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے. کس چیز سے؟ آخرت کے بڑے مسئلے سے. آج آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کبھی سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی قومی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور لوکل یا وقتی یا ذاتی یا اور اسی طرح کے مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مسائل سے زیادہ آخرت کے مسئلے سے آگاہ کریں. دنیا کے مسائل کے حل کے لیے تو بہت سی انجمنیں، آرگنائزیشنز اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی ایک مسئلہ لاتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی کوئی صحت کا مسئلہ ہے اور کبھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سارے مسائل وقتی مسائل ہیں. مثلاً اگر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وقتی ہے. جب تک دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دنیا ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اترا تو ہمیشہ کے لیے اس کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام جہنم ہے، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ دین کے نام پر کرنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ کس طرف موڑنی چاہیے، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے فکر کرنی چاہیے. قم فانذر، قم فانذر، قم فانذر، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو. قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں رب کی عظمت ہو، جو اللہ کو بہت بڑا مقام دیتا ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت سما گئی ہو، گھر کر گئی ہو، جو واقعی اللہ کو بڑا مان لے، اپنے شعور کے ساتھ اس کے کمال قدرت کو جان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا دل گواہی دے کہ واقعی وہ بڑا ہے. جب اندر بڑائی کا احساس آ جائے گا اللہ کی، اور اپنی بڑائی نکل جائے گی اور لوگوں کی بڑائی نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آ جائے گی. اور جب اللہ کی بڑائی اندر آ جائے گی تو پھر زبان سے بھی کیا جاری ہوگی؟ اللہ ہی کی بڑائی. پھر انسان کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بڑا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی انسان بڑا ہے، کوئی گروہ بڑا ہے، کوئی مال بڑا ہے، کوئی بھی اور چیز بڑی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے. ہر شخص کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی ذات کی باتیں بہت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی لوگ کچھ اور بزرگوں کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، کچھ شخصیات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بڑے بڑے مسئلے بڑے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب ہر چیز سے بڑا ہو جائے، لوگوں کے دل میں رب کی بڑائی سما جائے.
لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے. یہ ہے دین. ورنہ اگر کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تو اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا. کیونکہ پورے دین کا جو اصل خلاصہ ہے اور جو روح ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا. تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. بالکل ابتدا میں آپ کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے. تو نمبر 1، لوگوں کے لیے ان کی آخرت کو اہم بنانا ہے، ان کی دنیا سے زیادہ. اس وقت تک کوششیں کرتے رہیں جب تک واقعی لوگ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے زیادہ اہم سمجھنے لگے. اور نمبر 2، جب لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اہم سمجھنے لگے. یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے مقصود، یہ ہے منزل. قم فانذر وربک فکبر. اور اس صورت کا ایک خاص انداز آپ دیکھیں گے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور تیزی سے حرکت کرتی ہیں. جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی باتیں جان لی، اب بھی کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے؟ اٹھو اور کچھ کرو اور آگے بڑھو اور حرکت کرو. اور اسی مناسبت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور وہ چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ، قدم قدم آگے بڑھتے جاؤ. سستی کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف سوچتے ہی رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. اٹھو اور کچھ کرو. قم فانذر وربک فکبر. وربک فکبر. وثیابک فطہر. اپنا لباس پاک رکھو. یعنی داعی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے لباس میں ہو. یہ اس کا پہلا معنی ہے، کیونکہ ثیاب کا لفظ ثوب سے، اور ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. اور طاہر کا لفظ طہارت سے، پاکیزگی. یعنی جہاں بدن کی پاکیزگی ضروری ہے وہاں لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہاں ہم نے متطہر کا معنی کیا پڑھا؟ اور یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قباء کے بارے میں، کہ جو اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو طہارت جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے آتی، ظاہری چیزوں کی صفائی کے لیے آتی. اور روح اور اخلاق اور باقی چیزوں کی طہارت کے لیے کیا آتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ آتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ انفال کی جس میں آتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اور تم سے شیطان کا رجز، گندگی لے جائے. تو رجز جو ہے وہ ایسی گندگی ہے جو وسوسوں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے. رجزم من السماء ما كانوا يعملون. عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں پر ایک داعی کا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ وثیابک فطہر. ظاہر میں بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صفائی ستھرائی کا، اور اسی طرح لباس کی صفائی. پھر اسی طرح عربی میں ثیاب کا لفظ جو ہے وہ لباس کے علاوہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. دامن کس کو کہتے ہیں؟ کردار کے لیے. یعنی اپنا اخلاق اور اپنا کردار یا اپنا جو ظاہر ہے اس کو بھی پاک رکھیے. یعنی غرور اور نمائش اور کسی قسم کا لبادہ نہ اوڑیے. یعنی لباس صاف ستھرا تو ہو لیکن کوئی خاص مخصوص قسم کا مذہبی لباس مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے فوجیوں کا خاص لباس ہوتا ہے یا کسی اور خاص قسم کے گروہ کا لباس ہوتا ہے، یا بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم دین کو محض لباس کی حد تک محدود کر دیں اور صرف لباس ہی نمائندگی کرے اور اس کے بعد کوئی اور چیز دین کی نمائندگی کرنے والی نہ ہو.
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے. تو تقوی کا لباس حدود کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو اللہ نے بتایا کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھانکو، سطر کس طرح ڈھانپو، باحیا لباس ہو، درست ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لباس فخر اور غرور اور اپنی نمائش اور اپنی خاص آئیڈینٹی بتانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اصل چیز جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو اور تقویٰ ہو اور نمائش سے پاک ہو. یعنی خود کو نمایاں کرنے کی جو چھپی ہوئی خواہش ہے وہ نہ ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھو ظاہری نجاستوں سے بھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ذہنی خرابی سے بھی، کیونکہ لباس انسان کے ذوق کا عکاس ہوتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے پہننے کے انداز سے کہ وہ کیا ہے. اور ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس پہچان کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک مسلمان اگرچہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور اسلامی وضاقتہ اور حدود کی پابندی سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر وہ باریک حد یاد رکھنا وہ لباس نمائش کا ذریعہ نہ ہو، ریاکاری کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ ایک لبادہ اوڑھنے والی بات نہ بن جائے کہ بس اس کے ذریعے لوگوں کو دور سے مطمئن کر دو کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. رجز کا لفظ جو ہے بتوں کی گندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور رجز عام طور پر ظاہری گندگی کے لیے آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان پر عذاب اتارا تو رجز کا لفظ آتا ہے. ایسا عذاب جس میں کراہت اور گندگی کا اثر پایا جاتا ہو. تو رجز سے مراد پلیدی، گندگی، گناہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجز ایک معنی لکھے گندگی اور پھر حسی اور مانوی کر لیں تو بات پوری ہو جائے گی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیں، خواہ وہ حسی ہے سامنے ہے یا پھر وہ مانوی ہے. یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی جو عقائد کی خرابی ہے یا وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب سے الگ ہو جائیے. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری تھی اس کا ایک مقصد کیا بتایا گیا؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کی رجز کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی نظر تھوڑی آتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ تاکیدی حکم ہو گیا. ایک دفعہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور دوسری دفعہ کہا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جہاں صفائی کا لحاظ رکھنا ہے وہاں گندگی سے بطور خاص پرہیز کرنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کرو. تمنن کا لفظ چاہیے من سے ہے، میم نون نون، من کہتے ہیں احسان. نہ تم احسان کرو یعنی کسی پر بھی، تستکثر کہ تم کثرت سے حاصل کرو، کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو. یعنی کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اس سے دگنا وصول کرو. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی بھی ہوتی ہے کہ جس سے میں اچھا کروں وہ مجھ سے بھی اچھا کرے. اگر میں کسی کو اسمائل پاس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور اسمائل پاس کرے، اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور کرے. یعنی ایک ان نون سی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے انسان کو، یا میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ میری کیوں نہیں کر رہا، یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. لیکن ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بالکل سیلف لیسلی کام کرنا ہو. آپ کی اچھائی کے جواب میں کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی توقع نہ رکھے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی بھی قسم کا احسان، کوئی بھی خیر و بھلائی، کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی جب تم دوسرے سے کرو، تستکثر تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی فکر نہ کرو. استکثار کیا ہے؟ باب استفعال، کثرت طلب کرنا. اس لیے احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو، یعنی احسان کا بدلہ یا مزید حاصل کرنے کی توقع نہ رکھو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پورا ایک مینول دے دیا گیا ہے کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور آغاز تبلیغ میں خاص طور پر یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فانذر 1، وربک فکبر 2، وثیابک فطہر 3، والرجز فہجر 4، ولا تمنن تستکثر 5، ولربک فاصبر 6۔ تو یہ 6 نکاتی پروگرام ہے، اور یہ 6 باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں۔ تو گویا جس کو دین کا کام کرنا ہے، جسے انذار کرنا ہے، وہ دراصل ان صفات سے مالا مال ہو۔ کیا؟ کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، آخرت میں پیش آنے والے مسئلے سے آگاہ کرے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے، اور تکلیفوں پر صبر کرے۔ جب لوگوں کے پاس جائیں تو کیا سوچ لے کے جائیں، کیا پیغام لے کے جائیں، کس حال حلیے میں جائیں، اور کیا توقع لے کر جائیں، اور پھر کیا کر کے لوٹیں۔ یعنی جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آخر میں وہ اگر کچھ بھی نہ مانے تو بھی کیا کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان کے نیگیٹو ریئیکشن پر دل نہ چھوٹا کریں۔ اور یہ جو انداز ہے نا، یا ایھا المدثر، تو مدثر کپڑے کے اوپر کپڑا لپیٹتے تو اس سے پھر کام کے قابل نہیں رہتے، موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایکٹیولی کام کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے مختصر کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کمبل اگر لیٹنے کے لیے انسان لیتا ہے تو پھر وہ آرام کی علامت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آرام کے دن گئے، اب اٹھو، کام کرو، کیا بتاؤ، کیا پہنو، کیا نہ کرو، اور صبر کا دامن ہر حال میں تھامے رکھو۔ یعنی مختصر الفاظ میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرویو پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ہائر نہیں کرتے۔ تو داعی کے لیے بھی یہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بغیر دعویٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا کام اتنا بھاری کام ہے، اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ انسان اتنا کچھ جب جان لیتا ہے تو پھر واقعی دل چاہتا ہے کہیں چھپ جائے، لیکن یہ سب کچھ جان کے چھپنا نہیں، اب باہر آنا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ آرمی کی جیسے کمانڈز ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ، تو بالکل اسی طرح بریف اور بہت فورسفل قسم کے الفاظ ہیں کہ جس میں کوئی اور ادھر ادھر کی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ اور پھر خاص طور پر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس فَاصْبِرْ جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ آغاز میں بھی قُمْ فَأَنذِرْ سے لے کر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ سارے کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر صبر کرنے والا ہو۔